لوگ یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو، کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے، کیسے وہی لعنت کی وجہ؟ کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی دلیل؟ آپ کی زبانی نہیں ہوگی، مجھے دلیل چاہیے۔ دلیل کیا آپ نے دلیل؟ جلاء العیون کا نام سنا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہوئی ہے، اور اردو ترجمہ اس کا لاہور میں جہاں سے چاہیں گے میں دے دوں گا۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ماتم کیا تھا، سب سے پہلا ماتم جس نے کیا ہے وہ یزید ہے۔ اور کس چیز میں ماتم کیا تھا اس نے؟ جی یزید نے کس حسین چیز رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو وہ اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا، ماتم انہوں نے کیا۔ اگلی بات، انہوں نے وہ بندہ کہ جو سر لے کے آیا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کون تھا کیا ایسا بندہ جو بھی تھا ایکس وائی زی، جو بندہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کا سر اتارنے کا حکم دے دے، آپ اسے لعنتی کہہ سکتے ہیں بھائی؟ چلیں جی، میں پھر معذرت دعا، ناراض نہ ہوئیے گا میری اس بات پہ۔ میری دعا ہے کہ روز محشر ایک طرف یزید کھڑا ہو، اس کے والد محترم کھڑے ہوں، اس کے دادا جان کھڑے ہوں، اس کی سامعین حضرات السلام علیکم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، ان جناب سے یہ عالم کون سے فرقے کے ہیں، کون سے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر انہوں نے کہا کہ یزید لعنتی کیسے ہے، کوئی دلیل چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور ان جناب کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ماتم ہے وہ یزید کے گھر میں ہوا، یعنی یزید نے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ جب اس کو پتہ لگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس نے ماتم کیا، اور جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، یعنی شمر لعین نے، تو اس کو یہ کہتے ہیں جناب کہ اس کو قتل کا حکم دیا، یعنی شمر لعین کے سر قلم کرنے کا حکم دیا یزید نے۔ دوستو میں نے کسی تواریخ میں ایسا نہیں پڑھا نہ سنا کہ یزید ملعون نے دشمنان اہل بیت کو یا دشمنان امام حسین علیہ السلام کو، کسی قاتل کو اس نے کوئی سزا مقرر کی ہو یا اس کو سر کاٹنے کا حکم دیا ہو، جبکہ تمام دشمنان امام حسین علیہ السلام، تمام دشمنان شہداء کربلا سب انعام کی حوث میں گئے تھے کہ یزید سے ہم کہیں گے کہ میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں پہ یہ ظلم کیا، مجھے انعام دو، مجھے انعام دو۔ سب کوئی امامہ لے کے گیا ان کا، کوئی کچھ لے کر کے گیا، کوئی قبا لے کر کے گیا، یعنی ہر کوئی اس میں تھا کہ یزید ہمیں بہت بڑا انعام دے گا، یعنی اہل بیت کو قتل کرنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اور اس ملعون نے انعام دیے بھی ہیں۔ اب یہ جناب کہتے ہیں کہ صاحب جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، یعنی کہ شہید کیا، اس کے لیے یزید نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو، مگر کسی تواریخ میں ملتا ہے کہ شمر لعین کو کوئی سزا دی اس نے، جبکہ حاکم تھا وہ، اگر چاہتا تو جب ہی اس کو کچھ سزا دیتا، لیکن کیوں دیتا؟ کیونکہ قتل تو اس کے اشارے پہ ہوا تھا۔ ابن زیاد کو وہاں کس نے بھیجا؟ گورنر بنا کے اس کو کس نے بھیجا؟ ابن زیاد کو۔ اس سے پہلے جو وہاں کے گورنر تھے وہ تھوڑے نرم دل تھے، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ یہ ساری سازشیں سمجھ میں نہیں آتی مولوی صاحب۔ کیا بنو امیہ سے رشوت کھائی ہے؟ اور رہی بات دلیل کی، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی دلیل دیتے ہیں، اور یہ کتاب ہمارے پاس خطبات محرم یعنی سنی ہی علماء کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اس میں، یعنی یہ ہے کہ خلیفہ کا اپنی زندگی میں دوسرے کو خلیفہ بنانا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے شریعت کے اعتبار سے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں، مگر یہ جو جناب کہہ رہے ہیں کہ یزید لعنتی کیسے ہے، اس کی کوئی دلیل چاہیے، میں اس دلیل کو دینے کے لیے اس کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خلیفہ مقرر کیا تھا، رہا اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا تو یہ قرآن و حدیث سے منع نہیں، اس لیے آج کل عام طور پر صوفیہ و مشائخ اپنی اولاد کو اپنا جانشین بناتے ہیں۔ ٹھیک، جن لوگوں کو بیٹے کے جانشین بنانے پر اعتراض ہے وہ قرآن و حدیث سے اس کا غلط ہونا ثابت کریں۔ رہی یہ دلیل کہ خلفائے اربعہ میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا اس لیے یہ ناجائز ہے، تو یہ دلیل غلط ہے، اس لیے کہ خلفائے اربعہ کے نہ کرنے کے سبب اگر ناجائز ہو جائے تو انہوں نے بہت سا کام نہیں کیا ہے جسے قرآن مجید پر اعراب لگانا حدیث شریف کو
किताबी शक्ल में जमा करना और फ़क़ह की तदवीन वगैरह, ये सब काम नाजायज़ होंगे। रहा यजीद फाशिक व फिजूर, तो ये कहीं साबित नहीं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने कि यानी मुआविया अबी सुफियान की ज़िंदगी में यजीद फाशिक व फाजिर था। यानी इनका कहना यह है कि यजीद मुआविया की ज़िंदगी में फाशिक व फाजिर नहीं था, इनका कहना है। अब ये फैसला आप करें कि यजीद पहले से फाशिक व फाजिर था या नहीं था। ये मौलवी साहब तो मानेंगे ही नहीं, जिनको आज तक यही पता नहीं कि यजीद मलून है, फाशिक व फाजिर है या मुसलमान है या कौन है। वो तो दलील मांग रहे हैं ना फिश्क व फजूर की। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो खुतबात मुहर्रम में इन्होंने लिखा है सुन्नी उलमाओं ने, ये कह रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में यजीद फाशिक व फाजिर था, और ना ये साबित है कि उन्होंने यजीद को फाशिक व फाजिर जानते हुए अपना जानशीन बनाया था। यजीद का फिश्क फजूर दरअसल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद ज़ाहिर हुआ। यानी ये कहते हैं कि बाद, चलिए पहले फाशिक फाजिर था या बाद में हुआ, बहरहाल इन्होंने ये मोहर लगा दी कि यजीद फाशिक व फाजिर था। ये किताब है मेरे पास, खुतबात मुहर्रम। जनाब ये इस किताब का मुताला कर लीजिए और यजीद फाशिक व फाजिर था या नहीं था, अब इसकी दलील आपको मिल जाएगी। अब इसके आगे यानी कि अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद ज़ाहिर हुआ और फिश्क ज़ाहिर होने के बाद फाशिक करार दिया जाता है, ना कि पहले। देखिए इब्लीस लईन पहले मुअल्लिम मलकूत और इज़्ज़त व अज़मत वाला था, फिर जब उससे कुफ्र ज़ाहिर हुआ तब उसे काफिर करार दिया गया। तो फिश्क ज़ाहिर होने से पहले यजीद को फाशिक कैसे ठहराया जा सकता है? अब ये दलील दे रहे हैं, यानी कि ये इसकी जो यजीद को जो मुआविया के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, मुआविया बिन अबी सुफियान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है, तो ये उनकी वकालत कर रहे हैं कि साहब देखिए मुआविया की इसमें कोई खता नहीं है। बहरहाल फिश्क फजूर तो साबित हुआ ना यजीद का। अब आगे क्या लिखते हैं, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे मोर्दुल इल्ज़ाम हो सकते हैं? अगर कोई रिवायत ऐसी हो जिससे ये साबित हो कि हज़रत अमीर मुआविया को यजीद के फिश्क फजूर की खबर थी, उसके बावजूद उन्होंने उसे अपना वली अहद मुकर्रर किया, तो वो रिवायत झूठी है। अब देखिए ये भी उस रिवायत को झूठी करार दे रहे हैं, जबकि अमीर मुआविया की एक रिवायत ये मिलती है कि जब वो मदीना आया और उसने कहा कि खिलाफत का मुझसे ज़्यादा कौन हकदार है, किसके बाप दादा हकदार थे, वो ज़रा सामने आए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे उस वक्त मौजूद हैं। ये रिवायत आप बुखारी मुस्लिम में पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगी कि ये अमीर मुआविया ने जो है खिलाफत का दावा किया और उसने फिर अपनी हयात में अपने बेटे को खलीफा बनाया और उसकी खिलाफत भी उसकी यानी कि उसके बैत भी मांगी, मदीने में आया और यजीद के लिए बैत भी मांगी। ये साबित है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम।